بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج 15 اگست کا دن ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے یوم آزادی ہے۔ آج کے دن اس ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی، اس لیے ہم جشن کے طور پر یوم آزادی کو مناتے ہیں۔ جب بھی ملک پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس ملک کو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی قربانیوں کو دے کر مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آج جو کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ہم سے اس ملک کی محبت کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، ہم سے اس ملک کی محبت کے لیے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ہمیں اس ملک کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں اس کو فراموش کر کے ہمیں ملک کا غدار کہا جاتا ہے، اور ملک کی غداری کے الزام میں طرح طرح کے ظلم اور تشدد ہم پر کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ ساری چیزیں صرف وہی کرتا ہے جس کے اندر ریاکاری ہو، جو حقیقت میں ملک کا محب نہیں ہے، جو ملک سے محبت کرنے والا نہیں ہے، جو ملک کا عاشق نہیں ہے، وہ یہ تمام تدبیریں کرتا ہے تاکہ ان تدبیروں کو کر کے وہ اپنے آپ کو سرخرو کر سکے۔ جو حقیقی لوگ ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پس پش ڈال دے۔ اس ملک کے اندر آپ کی جتنی قربانیاں ہیں، انہی قربانیوں کی وجہ سے آپ کو دبایا جا رہا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کے سبق یاد تھا۔ تو آپ لوگ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس ملک میں قربانیاں دینے والے ہیں، آپ کے بڑے اس ملک کی محبت میں سولیوں پر چڑھ گئے۔ آپ کے بڑوں کے سامنے وکلپ تھا، چوائس تھی کہ وہ اس ملک کو چھوڑ سکتے تھے، وہ چاہتے تو اس ملک سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاتے، جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا، جو ملک مسلمانوں کے نام پر بنایا گیا، جس ملک کو بڑے بڑے خواب دکھا کر بنایا گیا، اگر وہ چاہتے تو اس ملک میں چلے جاتے، لیکن انہیں اس ملک سے محبت تھی، ان کے پاس چوائس تھی، ان کے پاس آپشن تھا، انہوں نے اس آپشن کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس چوائس کو نظر انداز کیا اور اس ملک کو چنا۔ دوسروں کے سامنے چوائس نہیں تھی، دوسروں کے سامنے آپشن نہیں تھا، انہیں تو یہی رہنا تھا، ہر صورت میں ان کے سامنے یہی ملک تھا۔ آپ کے بڑوں کے سامنے تو وکلپ تھا، آپ کے بڑوں کے سامنے تو چوائس تھی، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس ملک کو چنا۔ اس ملک کے اندر اپنی قربانیوں کو جن کی بدولت اس ملک آزاد ہو کر ہمیں ملا، اس ملک میں رہنا چنا، اس ملک میں مرنا چنا، اس ملک کے لیے جینا چنا، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کو دینا چنا۔ یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، یہی لوگوں کو کھلتا ہے، وہ اسی لیے آپ کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، وہ تاکہ تاریخ کے پنے ختم ہو جائیں، تاکہ تاریخ مٹ جائے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ تاریخ کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتی، تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ تاریخوں کے پنے پوری دنیا کے سامنے کھلے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان آزادی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنائے، تین چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جمادات بنائے، نباتات بنائے، حیوانات بنائے۔ جمادات وہ ہیں جیسے پہاڑ ہیں، لوہا ہے، لکڑی ہے، جو چیزیں نہ تو بڑھتی ہیں اپنے آپ کے بڑھنے سے، اور نہ وہ ہلتی ہیں اپنے آپ، نہ وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہے، نہ ان میں نقل و حرکت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں کہ وہ بڑھتے تو ہیں، ان میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن نقل و حرکت ان میں نہیں ہوتی، وہ ادھر سے ادھر نہیں پہنچ سکتے، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، جمادات اور نباتات، پیڑ پودے، جنگل، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر۔ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، بڑے بڑے جنگلات ہیں، جہاں ہیں وہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جس پیڑ کو اللہ نے جہاں لگا دیا وہ وہی ٹھہرا ہوا ہے، جہاں دریا بہ رہا ہے وہ اسی لہر پر، اسی نہج پر اور اسی سمت میں بہ رہا ہے، وہ اپنی منمانے طریقے سے کبھی ادھر کو یا کبھی ادھر کو نہیں بہ سکتا، وہ چاہے تو اپنے آپ پانی کو نہیں روک سکتا، وہ چاہے تو پانی کو بڑھا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے حیوانات بنائے، حیوانات وہ ہیں جو خود بخود ترقی بھی کرتے ہیں، ان میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر
یہ بھی اللہ نے بنا رکھا ہے کہ ان میں تھوڑی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہوتی ہے. اب کسی میں کم عقل ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. شیر ہے، ہاتھی ہے، اللہ نے بہت سارے حیوانات کو بنایا، جانوروں کو بنایا، جانداروں کو بنایا. ان میں سب سے ذی عقل اور سب سے شاندار مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. اور انسانوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے اس کو عقل دی. نباتات کو، جمادات کو اس کا غلام بنایا. دنیا کی یہ دونوں چیزیں، نباتات اور جمادات، اس کی غلام بنائی. انسان ہے جس طرح چاہتا ہے دریا کو ادھر کو موڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو نہر کو کاٹ کر ادھر سے ادھر موڑ دے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو تراش دے، وہ چاہے تو جنگلوں کو مٹا دے، وہ چاہے تو جنگلوں کی لکڑیوں کو جس شیپ میں چاہے منتقل کر کے بیٹھنے کے لیے کرسی بنا دے، رہنے کے لیے گھر بنا دے، جلانے کے لیے ان کو تختے بنا دے، چاہے جو بنا دے. اللہ نے انسانوں کا غلام بنایا. حتیٰ کہ جانور بھی ہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی آزادی رکھی. چینٹی سے لے کر اور بڑے سے بڑا جانور ہو، وہ بھی اگر اس کو باندھ دیا جائے، قید کر دیا جائے، وہ بھی اپنے آزاد ہونے کی کوششیں کرتا ہے. جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق کوششیں کرتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کے مزاج میں آزادی رکھی، ہر چیز کو اس کا غلام بنایا. دنیا کی میں نے آپ کو بتایا نباتات اور جمادات اس کی غلام بنائی اللہ نے، اس کے اندر آزادی رکھی. تو یہ جو انسان ہے یہ آزادی کو خوب محسوس کرتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان ہے جو آزادی کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے. یہ اسلام ہے جب یہ لوگوں کی زندگیوں میں آیا تو جب غلام بنائے جاتے تھے تو اسلام نے تلقین کی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور باندیوں کو آزاد کیا جائے، ان کو اپنا بھائی بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کچھ چیزوں سے روکا، ان کو وہ کرنے نہیں دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلایا کہ تمہیں کسی نے حق دے دیا کہ اللہ نے لوگوں کو جو ہے انسان اور آزاد پیدا کیا، تم ان کو غلام بنا رہے ہو. اللہ نے انسان کو جب آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے؟ اسلام نے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر آزادی کو سب سے اہم رکھا ہے. بولنے کی آزادی اسلام میں دی گئی، یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین جو بنائے گئے وہ بھی اس لیے تھے کہ آزادی سے انسان اپنی بات خلیفت کہہ سکے. اسلام کے آنے سے پہلے بادشاہت ہوا کرتی تھی، ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی. آپ ان انگریزوں کو دیکھو جو سب سے زیادہ سیکولرزم کے علم بردار ہیں. ابھی 200 سال پہلے تک ان کے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہت تھی، کلیساؤں کی طاقتیں چلا کرتی تھیں. لوگوں کو جس طرح چاہے روحانی طاقتوں کے نام پر، روحانی حکموں کے نام پر، اور یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات کے نام پر ان کو غلام بنایا کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان پر بے پناہ تشدد کیا کرتے تھے. یہ طاقتیں وہ اس طرح سے آزماتے تھے. ہر جگہ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو اسلام کے آنے سے پہلے ہر جگہ غلامی تھی، بادشاہت تھی. اسلام آیا تو اس نے اصول دیے، اس نے خلافت دی کہ دیکھو ان اصولوں پر بات کرنی ہے، اور اگر کسی کو کسی بھی خلیفہ کے اوپر اعتراض ہو جائے تو پورا حق اس کو ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اعتراض کر دے. حتیٰ کہ ابو بکر جب خلیفہ بنے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نہج پر کام کروں گا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہارے درمیان میں خلافت چلاؤں گا، فیصلے کروں گا تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلوں تو تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم میری بغاوت کرو اور میری اطاعت نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پہلے ہمارے دلوں کے خلجان کو دور کرو، ہمیں جس کے بارے میں شک و شبہات ہیں ان کو دور کرو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے. اور امیر المومنین ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کے اندر کوئی شک تھے تو اس کے جواب دیا کرتے تھے. ایک باقاعدہ شورا ہوتی تھی، اس کے مطابق مشورے ہوتے تھے. اسلام نے یہ آزادی دی. ان آزادیوں کے نام پر دنیا کے اندر نمونے بنتے گئے، اور یہ جو انگریز آج ڈیموکریسی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اسی اسلام کے احکامات کو اور خلافت کے اصولوں کو اپنا کر آگے بڑھے ہیں. تو مسلمانوں سے زیادہ آزادی کو کوئی نہیں سمجھتا، اور مسلمان آزادی کے اصولوں کو خوب جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ آزادی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے تمہیں جو نوازا ہے، تمہارے بڑوں کی قربانیوں سے تمہیں نوازا ہے.
جب تمہارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، تمہارے بڑوں کے خون بہے ہیں، تمہارے بڑے اس آزادی کے لیے سولی پر چڑھے ہیں، تو تمہیں بالکل اس کے اندر احساس کمتری کا شکار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم اس ملک کا اپنے آپ کو وارث سمجھو گے، تم اس ملک کا اپنے آپ کو حصہ دار سمجھو گے۔ جتنی آپ کے اوپر ظلم ہو، جتنا تشدد آپ پر بڑھے، آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے اندر حصہ لیں، آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اس ملک میں مسلمان قربانیاں دیتے رہے ہیں، راجہ دہر کے زمانے میں دی، انگریزوں کے زمانے میں دی، جب موقع آیا مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں یہاں پر قربانیاں دینی ہیں، اور اس ملک کے لیے دینی ہے، اپنی آزادی کے لیے دینی ہے، جو اللہ کا تحفہ، اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے اس کے لیے دینی ہے، اپنے حصے کے لیے دینی ہے، اپنے حصے کے لیے دینی ہے، کسی دوسرے کا حصہ ہمیں نہیں لینا، ہمیں تو اپنا حصہ چاہیے۔ اس ملک کو مسلمانوں نے برابر آزادی میں شامل ہو کر اسے آزاد کرایا ہے، تو جس طرح آپ کے گھر ہیں، آپ کی وراثت ہے، اپنے ماں باپ کی وراثت میں آپ محنت کر کے اور حتی الامکان لڑتے ہیں، قانون کا سہارا لیتے ہیں، ساری طاقتوں کو آزما کر آپ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اپنی وراثت کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں لڑائی کی، اپنے پودوں سے وراثت کی لڑائی لڑواتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آپ کا ملک، یہ ملک آپ کا، آپ کی حصہ داری ہے، آپ کے بڑوں کی وراثت ہے، تو اس لیے ہمیں اس ملک کی وراثت میں اپنے آپ کو شامل کرانے کے لیے ہر طرح تیار رہنا ہوگا۔ اگر کسی دوسرے حصہ دار کو، ہمارے دوسرے بھائی کو اس وراثت میں مال کو غصب کرنے میں بے ایمانی اس کے دل میں آ جائے، تو ہمیں اس کی بے ایمانی پر اور اس کی طاقت پر کمزور اپنے آپ کو نہیں بنانا، ہمیں تو اپنی طاقت سے قانون کا سہارا لے کر جو کچھ کرنا ہو کریں گے۔ جب تک ملک کا سنویدھان ہے اور ملک کا کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی ملک میں حصہ داری کو بنا کر رکھیں گے۔ آج کی آزادی کا ہم سے یہی مطالبہ ہے، اور ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہیں۔ اس لیے جب تک آپ کے دل میں یقین رہے گا، آپ کے دل میں اعتماد رہے گا، کوئی بھی آپ سے اس ملک سے حصہ داری نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کے دل میں تذبذب پیدا ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنے ملک سے، اپنے زبانوں سے کہیں کہ یار ہندوستان کے قانون پر ہمیں یقین نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے کہیں کہ ہندوستان کا قانون اب ہمیں نظر انداز کرنے لگا ہے، ہمیں فراموش کرنے لگا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ملک کے عدالتیں اب انصاف نہیں کرتی، وہ یہی چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اتنی مضبوطی کے ساتھ بتانا ہے کہ ہم اس ملک کے قانون میں یقین رکھتے ہیں، ہم اس ملک میں پورا اعتماد کے ساتھ میں ملک کے سنویدھان کو مانتے ہیں۔ ہاں، ہمیں اپنی تدبیروں کے ساتھ میں قانون کو پڑھ کر، سمجھ کر، وکیلوں کا سہارا لے کر لڑائی کو آگے بڑھانا ہوگا، تبھی ملک میں ہم حصہ دار رہیں گے، اور ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی طرح جب ہم قربانی دیں گے تو یہ وراثت ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ ورنہ اگر آپ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کرتے تو آپ کے پڑوس میں رہنے والا بے ایمان آپ کا گھر لے لے گا، آپ کے سامنے والا رہنے والا کوئی آپ کا گھر غصب کر لے گا، کوئی چور گھر میں ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے لے جائے گا۔ جیسے اپنے ملک کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرنی پڑے گی۔ ہر طرح کے جتنے بھی ہمارے پاس میں ہیلے ہوں، تمام طرح کی کوششیں ہوں، سب کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمارا ملک محفوظ رہے گا اور ہم اس ملک کے اندر حصہ دار باقی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔